گیا۔ آج ہم رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ واو مانا اور، من مانا سے، الناس لوگ، من جو، یقولو کہتا ہے، آمنا یقولو دونوں معنی ہیں، کہتا ہے یا کہتے ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، بامنا ساتھ، اللہ اللہ، واو مانا اور، پھر بامنا ساتھ، یوم کہتے ہیں دن کو، الآخر آخر، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لاسٹ ڈے آف دا ورلڈ، دنیا کا آخری دن۔ واو مانا اور، ما مانا نہیں، ما کے دونوں معنی آتی ہیں، کہیں پہ اس کا معنی نہیں بھی آتا ہے اور کہیں پہ اس کا معنی جو بھی آتا ہے وہ کلام کے اعتبار سے ہوگا، وہاں پہ کلام میں کیا آ رہا ہے۔ ہم وہ، با مانا ساتھ، مومنین، مومن کی جمع ہے مومنین۔ یخادعون، خدا یعنی دھوکہ دینا، اس کی جمع ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو۔ واو مانا اور، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، واو مانا اور، ما مانا نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہو، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفسہم، ہم مانا ان کی، واو مانا اور، ما مانا نہیں، یشعرون شعور سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ فی مانا میں، قلوب جمع ہے قلب کی، دل، ہم مانا ان کے، مرض مرض بیماری، فا مانا پس، زیادہ مانا زیادہ کیا، ہم ان کے لیے، اللہ اللہ مرضا بیماری کو، واو مانا اور، لام مانا کے لیے، ہم مانا ان کے اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کربناک، با مانا ساتھ، ما مانا جو، اب دیکھو یہاں پہ ما کا مانا جو آئے، کان یکون مانا تھے یا ہونا، یکذبون جمع ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، واو مانا اور، اذا جب، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا، قیلا کہا جاتا ہے، قالا یقولو سے ہے، قیلا کہا گیا، ماضی کا صیغہ، لہم ان کے لیے، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی مانا میں، الارض زمین، قالو کہتے ہیں، انا بے شک، ما جو، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے، الا خبردار، یہ اس کا معنی ہوتا ہے سن لو، انا بے شک، ہم مانا وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، اردو میں بھی اس کا معنی لیکن ہی آتا ہے، ولیکن کا معنی ہے اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین اور وہ مومن نہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر،
انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور انہیں شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض فساد نہ کرو تم زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک ہم، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو تھا ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب ہم ان کی مختصر تفسیر کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ نماز قائم کرتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کا نتیجہ ذکر کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جماعت یعنی کافروں کا ذکر فرمایا، جنہوں نے ظاہراً بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور باطناً بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، نہ دل سے قبول کیا نہ زبان سے۔ 6ویں اور 7ویں آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے اور وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ان کے کان نہیں تھے وہ سنتے نہیں تھے، وہ سنتے تھے، ان کی آنکھیں بھی تھی۔ عتبہ، شیبہ، یہ جتنے کافر تھے ان کے سارے اعضاء تھے، لیکن وہ سنتے تھے، حق بات نہیں سنتے تھے۔ یعنی انسان کی گمراہی کی وہ حد آ جاتی ہے، نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا بلکہ بندہ ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ بندہ اس گرفت میں آ جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر تھا، ظاہری بات نہیں کافر۔ اب یہاں سے دوسرے رکوع سے اگلے رکوع تک 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جماعت کا ذکر کیا ہے، جس جماعت کو کہتے ہیں منافقین۔ اب قرآن پاک کے اندر 2 طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب مکی صورتوں کے اندر منافقین کا ذکر نہیں آتا، اس لیے کہ مکہ میں منافقین کی جماعت ہی نہیں تھی۔ منافقین کی جو جماعت بنی، عبداللہ بن ابی بن سلول جو ان کا بڑا تھا، یہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، منافقین نے، کہ انہوں نے ظاہراً اسلام کو قبول کر لیا لیکن باطناً اسلام کو قبول نہیں کیا۔ زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھار جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اکثر جہاد سے بھاگ جاتے تھے، کبھی کبھار چلے جاتے تھے، پھر بھی ہلا بہانا کر کے وہاں سے بھاگتے ہی تھے۔ جہاد میں جانے سے بڑے ہی کتراتے تھے، باقی معاملات میں پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ اپنا حصہ یا پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مدنی صورتوں کے اندر کیا ہے، اور یہ چونکہ انتہائی خطرناک جماعت ہے، یہ بنسبت ظاہری کافروں کے اسلام کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ آپ آگے پڑھیں گے سورہ انفال، اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بڑی تفصیلاً منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بڑا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ان کی ساری عادات، ان کی ساری خصلتیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی بتا دیے تھے، لیکن امت کو نہیں بتلائے نبی علیہ السلام نے کہ کون کون سے منافقین ہیں۔ تو یہاں سے آگے ان کا ذکر ہے۔ پھر منافق کی علماء فرماتے ہیں 2 قسمیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، عقیدے کا منافق، جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے، یعنی جو دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، ظاہراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں، مسلمانوں کی راز کی باتیں کافروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہے عملی منافق،
عملی منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے بھی اسلام قبول کیا ہے، ظاہر سے بھی اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام کی باتوں پر عمل کرنے میں سستی اور غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ یہ ہم سب ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اکثریت پائے جاتے ہیں جو عملی منافق ہیں، یعنی ہم اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ دل سے بھی ہم نے مانا ہے، زبان سے بھی مانا ہے، تو ان کی کوتاہی اللہ کے ہاں معاف ہونے کا امکان ہے۔ لیکن جو عقیدے کا منافق ہے، اعتقادی منافق ہے، جس نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، جس نے دل سے یہ مانا ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، وہ عقیدے کا منافق ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، صرف ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کا کیا نقصان ہے، ایمان والوں کا کیا نقصان ہے؟ بظاہر وہ اگر دے بھی دیں تو حقیقی سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری باتیں، تو وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری سے مراد شک کی بیماری، یعنی ان کے دلوں کے اندر شک ہے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ اب دیکھیں، ایک یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، روحانی علاج آج کل اکثر آپ لکھا دیکھتے ہیں، تو روحانی علاج سے مراد یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر سے جو برائیاں ہیں اخلاقی ان کو ختم کریں۔ مثلا چغلی ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عجب پسندی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تو یہ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج۔ آج کل روحانی علاج اور سلسلہ چل گیا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں اور اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ روحانی علاج نہیں ہے، روحانی علاج ہے اپنی اصلاح کروانا، کہ اپنی جو اندر اخلاقی برائیاں ہیں وہ کس طرح سے ختم ہو جائیں، تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو منافقین کی روحانی بیماری یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری تھی۔ فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ جب ایمان قبول نہ کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر زیادہ کیا، اور ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا تو اس نے اپنے سارے گناہ بتلائے کہ جی میں شراب بھی پیتا ہوں، میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، معاذ اللہ میں بدکاری بھی کرتا ہوں، سارے گناہ بتائے۔ کہنے لگا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک گناہ سے روکنے کا کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب بڑے بڑے گناہ اس نے بتائے، کسی گناہ کی ممانعت نہیں فرمائی۔ صحابی نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے مجھے صرف ایک بات سے منع کیا، فرمایا جب تم جھوٹ چھوڑ دو گے تو سارے گناہ تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی تربیت میں یہ بات شامل کریں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے کبھی، بس نہ والدین کے ساتھ، نہ اساتذہ کے ساتھ، نہ سوسائٹی میں جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ بچہ سچ بولے۔ تو جب بچہ سچ بولے گا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ منافقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، یعنی یہ تو فسادی باتیں ہیں کہ تم کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے ہو، تو ان معاذ اللہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو شعور اور سمجھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خالص ایک دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی
آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.